کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سفیر رضا جفتائی، ظفرآباد، آزاد کشمیر سے۔ ویسے تو افغانستان بھارت اور اسرائیل کی اما پر پاکستان میں مختلف انداز سے دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ کرتا آ رہا ہے طویل عرصے سے، کہیں بلوچستان میں اور کہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں، ایون مساجد اور تعلیمی اداروں پر بھی جو افغان بمبار ہیں انہوں نے آ کر وہاں پہ دہشت گرد کی کارروائیاں کی ہیں اور امام بارگاہوں اور مساجد کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن تازہ ترین جو حملہ کیا گیا ہے افغانستان کی جانب سے پاکستان میں، اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے مسلح افواج پاکستان نے۔ اس سے پہلے بھی جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے رد عمل میں پاکستان نے افغانستان میں گھس کر اس کے دہشت گردوں کے جو 7 بڑے ٹھکانے تھے ان کو تباہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے جو نام نہاد کمانڈر تھے ان کو بھی وہاں پہ ہلاک کیا گیا ہے۔ رات کو جو افغانستان نے بھارتی پراکسی کا رول پلے کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کی ناکام کوشش کی ہے تو اس پر بھی مسلح افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آپریشن غضب الحق کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، اور کشمیری عوام کا جو اس حوالے سے رد عمل ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ مظفرآباد اور جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں وہ بڑے پرعزم اور بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ افغانستان کو جب اس نے رشیا سے مار کھائی تو پناہ گزین وہ ہوئے آ کر پاکستان میں، اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں 40 لاکھ سے زائد جو افغانی ہیں ان کو طویل عرصے تک پاکستان کی عوام نے ایک اسلامی بھائی چارے کے رشتے کے تحت ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو کاروبار میں شریک کیا اور ان کو جو ہے وہ یہاں تک کہ جائیدادوں میں حصے دار بنا دیا۔ یہاں پر بہت سارے رشتہ داریاں بھی قائم ہوئی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ افغانستان کے جو پالیسی ساز ہیں، جو ان کے کرتا دھرتا ہیں، وہ نمک حرامی کی ایک روش پر قائم ہیں اور دشمن کے ہاتھوں اعلی کار بن کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں بھی اب افغانستان کے اس کردار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو اسلامی بھائی چارے کا جو جذبہ پاکستان کے عوام کے اندر افغانی عوام کے لیے تھا اس میں کافی حد تک اب ہمیں کمزوری اس لیے نظر آ رہی ہے چونکہ افغانستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف طویل عرصے سے نبرد آزما ہے اس پر بھی جو افغانستان کی حکومت اس نے کوئی واضح اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے متعدد مرتبہ ڈائیلاگز کے لیے افغانستان کو بلایا گیا ہے، متعدد مرتبہ جو ہے وہ ان کو مراسلات لکھے گئے ہیں، سفارتی سطح پر بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، قطر میں ڈائیلاگز ہوئے، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھارت کے ایما پر افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس پر جو بہادر مسلح افواج پاکستان نے آپریشن غضب الحق شروع کر دیا ہے تو کشمیری عوام نے اس پر بہت ہی خوشائند رد عمل ظاہر کیا، اور بھارت بہادر مسلح افواج پاکستان کو ان ماہ سیام کی ان مبارک ساعتوں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بہادر مسلح افواج پاکستان کو اگر کشمیری عوام کی کہیں پہ ضرورت پڑے گی تو کشمیر کا جو بچہ ہے وہ دشمن کے خلاف اپنی بہادر مسلح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور اہم بات جو ہمیں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس آزاد جموں کشمیر اور پاکستان میں بھی بعض لوگ جو نام نہاد لبرلز ہیں اور جو نام نہاد جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بھی بعض ایک خاص جو سیاسی جماعت ہے اس کی شاید اس کی اما پر بھی بہادر مسلح افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگ مصروف نظر آتے ہیں، تو ان سے بھی اظہار بیزاری کیا ہے کشمیری عوام نے، اور واضح طور پر کہا ہے کہ جب دشمن سامنے ہو تو اس وقت پوری قوم کو پوری ملک کے عوام کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، پوری ریاست کے عوام کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور دشمن کے خلاف خواہ وہ بھارت کی شکل میں ہو، خواہ وہ افغانستان کی صورت میں جو ہو، یا کسی بھی شکل میں وہ پاکستان کو میل نگاہ سے دیکھے تو پوری قوم کو جو ہے وہ یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بہادر مسلح افواج نے اس سے پہلے دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں، اور آئندہ بھی وہ جو بہادر مسلح افواج ہے وہ دشمن کے سامنے اپنا سینہ تان کر کھڑی ہیں، اور پوری قوم کی دعائیں اور پوری قوم کی جو اخلاقی جو حمایت ہے
وہ اپنی بہادر افواج کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا کہ یہ دشمن کے جو ناپاک ارادے ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح ملیہ میٹ ہوں گے، اور افغانستان کو بھی یقیناً سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس کے خلاف صف آرا ہوا ہے۔ افغانستان اگر چاہتا ہے کہ اس میں اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کا جو ایک رواداری کا سلسلہ وہ قائم رہے، تو اس کو اپنے ان بیہودہ اقدامات سے باز آنا ہوگا، اور بھارت کے ہاتھوں کھلونا بننے کا جو سلسلہ اسے روکنا ہوگا۔ اسی صورت امن بھی قائم ہو سکتا ہے، اور جنوبی ایشیا میں تعمیر و ترقی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔